اللہ تعالیٰ دین کے مراکز کو بدلتا رہتا ہے، اور دین کے مرکز کا مطلب وہ جگہ جہاں پر دین کی ایسی محنت ہوتی ہے جہاں سے پوری امت کے دینی مستقبل کی، دینی حال کی، ان کی رہنمائی اور نگرانی ہو رہی ہوتی ہے. وہاں سے وہ پیغام اس جگہ پر محفوظ ہوتا ہے جہاں سے اس نے پورے عالم کو جانا ہوتا ہے اور قیامت کی صبح تک اسے محفوظ رہنا ہوتا ہے. مدینہ منورہ سے کوفہ و بصرہ سے ہوتا ہوا دین ایک زمانے میں نہر کے اس پار چلا گیا، جیحون اور سیحون کی نہروں کے پار، جس کو عربی میں کہتے ہی ماوراء النہر ہے کہ نہر کے پار کا علاقہ. نہر عربی میں دریا اور سمندر کو کہتے ہیں. تو ان دریاؤں کے پار کا جو علاقہ ہے، اللہ نے دین بڑی جلدی، کوئی دوسری تیسری صدی ہجری میں ہی آپ دیکھیں، پہنچ تو پہلی صدی ہجری میں کیا تھا، مرکز دین دوسری تیسری صدی ہجری کے اندر بننا شروع ہو گیا. اور ایسے علماء وہاں پر پیدا ہوئے ہیں کہ آج بھی تاریخ اسلام ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. ہم مدرسوں میں جو درس نظامی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس کے تقریباً 70-80% مصنفین، کتابیں لکھنے والوں کا تعلق انہی علاقوں سے ہیں، جس کو آپ سمرقند و بخارا کہتے ہیں، تاجکستان اور ازبکستان اور ترکمانستان، اور یہ جتنی ریاستیں ہیں جو وسطی ایشیا کی ریاستیں کہلاتی ہیں. اس کے پڑوس میں روس تھا، اور روس کے اندر یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے، اور ان ریاستوں میں دین کے ایسے مراکز قائم تھے. اور یہاں کے مدارس آج بھی علماء جب جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں اور ان کا تاریخ کے اندر ہم تذکرہ پڑھتے ہیں، تو تعجب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کے اوپر کہ یا اللہ تیری ذات کتنی بے نیاز ہے. اللہ الصمد واقعی بے نیاز ہے کہ اس کے نزدیک انسان کے کام اور بظاہر ان کے پھیلے ہوئے نقشے اور ان کی ظاہری مظاہر، ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس پر نہیں ہے فیصلے کہ اس کی ضرور اس کا خیال رکھا جائے گا، اور اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ چاہے ان لوگوں نے ایک زمانے میں دین کی خدمت کی ہے تو ان کے ساتھ دین کی خدمات کو جوڑ دیا جائے. ایسا ضروری نہیں ہے. ان وسطی ایشیائی ریاستوں کی دینی حالت کیسی تھی، یہاں کیسے محدثین پیدا ہوئے، یہاں کیسے فقہا پیدا ہوئے، یہاں کیسے متکلمین پیدا ہوئے. آپ دیکھیں آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ کلام میں اور عقیدے میں امام ابو منصور ماتوریدی کی تشریح پر یقین رکھتا ہے اور اپنے آپ کو ماتوریدی کہلاتا ہے. یہ ماتورید کا جو گاؤں ہے یہ بھی سمرقند کے قریب ایک گاؤں ہے، یہ بھی اسی علاقے سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ہاں فقہ حنفی میں سب سے، جو دنیا میں 70-80 کروڑ لوگوں کا فقہی مذہب ہے مسلمانوں میں سے، اس کی سب سے بڑی اور معروف کتاب ہدایہ کہلاتی ہے، جو مدارس سے پڑھائی جاتی ہے. علامہ مرغینانی، یہ مرغینان بھی اسی علاقے میں ہے. ہمارے ہاں شرح الوقایہ، کنز وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں، یہ بھی انہی علاقوں کے اندر ہے. جب ہمارے مدارس کے طلبہ دورہ حدیث سے پہنچتے ہیں تو یہ بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ سارے یہی علاقے ہیں. ترمذ تو بالکل افغانستان کی سرحد کے بالکل پار ہے، افغانستان کی سرحد پہ کھڑے ہو کر دیکھیں تو آگے سے نظر بھی آتا ہے، اور آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہو. یہاں دین کی کیسی بہار تھی، یہاں کیسے علماء تھے، یہاں کیسے فقہا تھے، کیسے محدثین تھے، کتنے بڑے مشائخ عظام تھے، ائمہ کرام تھے، صوفیاء تھے. یہ تو خود تفصیل ہے جس کو اگر بیان کیا جائے تو بہت وقت لگ جائے گا. لیکن اسی خطے نے ایک عجیب خزاں بھی دیکھی پھر دین کی، اور آج وہ لوگ زندہ ہیں، اور آج بھی آپ میں سے کوئی جا کر اس خزاں کے آثار دیکھ سکتا ہے کہ جب روس نے 70 سال کے بعد ان علاقوں کو چھوڑا تو علماء کی جو پہلی جماعت وہاں پر گئی، ہمارے مفتی جمیل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ اس میں تھے، اور دوسرے حضرات اس میں تھے، کہتے تھے باقاعدہ بلا مبالغہ اس امام مسلم اور امام ترمذی اور امام نسائی اور ابن ماجہ اور امام بخاری کی اولادوں کو کلمہ طیبہ نہیں آتا تھا، کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے وہ لوگ. تو ہوا یہ کیسے اتنی بڑی تبدیلی وہاں پر آئی اور اتنا نظام پیچھے گیا، اور پھر اس میں سے اللہ جل جلالہ کیسے خیر برآمد کرتا رہا کہ ٹھیک ہے یہ حد تک آیا کہ وہ لوگ شاید کلمہ آتا نہیں تھا ان کو، کہ پڑھ نہیں سکتے تھے، اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اسلام سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے تھے، لیکن اپنے اسلام کا ثبوت نہیں دے سکتے تھے. اس کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اس کی بڑی تفصیلات موجود ہیں وہاں کے علماء نے. اور آج کل ہمارے وہاں سے طلبہ بڑی تعداد میں آتے ہیں. ہم جب پڑھتے تھے ہمارے ساتھ بہت سارے پڑھتے تھے اور ہم کریت کر ان سے حالات پوچھا کرتے تھے ان کے ملکوں کے. ہم ابھی آج تک مجھے یاد ہے، آج سے جیسے ہماری طالب علمی کے زمانے میں، آج سے 8-10 سال پہلے، ہمارے ایک مختصر سی کتاب ملتی ہے مختصر المعانی کے نام سے، تو میں نے وہ ایک طالب علم کو تحفے میں دی. تاجکستان کا طالب علم تھا، مجھ سے چھوٹا تھا، پڑھتا تھا مجھ سے، تو میں نے اس کو کتاب تحفے میں دی. اس زمانے میں وہ کتاب ہمارے کتب خانوں کے اندر کوئی 50 یا 60 روپے کی ملتی تھی. اس نے مجھے بتایا کہ یہ کتاب ہمارے ہاں 2500 روپے کی ملتی ہے، اس لیے کہ نہ چھپتی ہے، نہ آنے کی اجازت ہے،
جس طرح اسمگلنگ ہوتی ہے کسی چیز کی، کوئی بستروں کے درمیان چھپا کر، کوئی سامان کے درمیان چھپا کر افغانستان کی سرحد سے اس کو پار لے جائے، حالانکہ وہ بلاغت کی کتاب ہے، علم معانی کی کتاب ہے. اس زمانے میں اس نے مجھے کہا کہ ہمارے یہاں یہ 2500 کی، یعنی یہ اس طرح قیمتی، جس طرح ہمارے یہاں مخطوطات بکتے ہیں، مخطوطات ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے جس طرح وہ بکتے ہیں، ایسے وہاں دینی کتابیں ملا کرتی. علماء نے لکھا ہے کہ ہوا کیسے. میں آپ کو ان ساری صدیوں کے درمیان کا سفر چھوڑ کر، میں نے اندلس اور اسپین کے سارے معاملات کو چھوڑ کر آپ کو میں آپ کے پڑوس میں اس لیے لے آیا ہوں کہ یہاں جو اقدامات ہوئے اور اس کے جو نتائج نکلے، اس کو آپ اپنے آج کے ماحول کے ساتھ ذرا ریلیٹ کیجئے اور اس کی ریلیونسی دیکھیے کیسی ہے آپس کے اندر، کہ وہاں پر کیا کیا گیا اور کیا نتائج برآمد ہوئے اور اس کے مراحل کیا تھے. آپ اس تاریخ کو سامنے رکھیں اور اس مملکت خداداد میں 2012 یا 1947 سے لے کر آج تک کی اس سارے سینیریو کو سامنے رکھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ہی تاریخ ہے جو دہرائی جا رہی ہے بار بار. مورخین نے لکھا ہے کہ رشیا سے یہودیوں کے کچھ گھرانے اٹھ کر سمرقند و بخارا گئے اور تجارت کے نام پر گئے اور تجارت وہاں پر شروع کی. اور جس طرح یہودیوں کی عادت ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو بڑا مضبوط ڈالتے ہیں، پکا ڈالتے ہیں. جن چیزوں پر بھی ان کی اجارہ داری ہے بڑی مضبوط ہے. بہت جلدی ان کا شمار سمرقند و بخارا کے اونچے درجے کے تاجروں میں ہونے لگا. پیسہ کمایا. مسلمانوں کا نظام تعلیم اتنا مضبوط تھا، اس پہ تعجب مت کیجیے گا. آج آپ کے بچے عیسائی مشنری اداروں میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ ان کا نظام تعلیم مضبوط ہے. آپ کے بچے عیسائیوں کے پاس پڑھنے جاتے ہیں، صبح صبح فادر ان کو دعا کراتا ہے اور ننز ان کو جو ہے وہ ان سے دعائیں ان کو بتاتی ہیں. ان کے سارے آج آپ کے اس شہر میں، پاکستان کے ہر شہر میں آپ کے سینکڑوں ہزاروں بچے عیسائیوں کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. ایسے ہی ایک زمانے میں یہ لوگ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. آج آپ کو تعجب ہوگا، اس لیے میں نے آپ کو آج کی صورتحال بتائی. ان یہودی تاجروں کے پاس اپنا نظام تعلیم تو تھا نہیں. سمرقند و بخارا کے مدارس پوری دنیا کو علم و حکمت بانٹ رہے تھے، علم و عرفان وہاں سے جا رہا تھا. انہوں نے اپنے بچے انہی مدرسوں میں داخل کرا دیے، انہی تعلیمی اداروں میں داخل کرا دیے. اور ان بچوں نے وہی کچھ پڑھا جو مسلمان بچے پڑھتے ہیں. اور یہ اس اختصاص کے بغیر بعضوں کی یہ شناخت ہی نہیں ہو سکی کہ یہ لوگ یہودی ہیں. یہ پتہ ہی نہیں چل سکا. جیسے بدقسمتی سے آج بہت سے مسلمانوں کی شناخت نہیں ہوتی کہ یہ مسلمان ہیں. ایسے ہی ہے آج آپ کے صف اول کے لوگوں میں سے ان کے خیالات کے اعتبار سے، ان کی شکل و شباہت کے اعتبار سے، ان کے جذبات کے اعتبار سے، ان کی وفاداریوں کے اعتبار سے کیا شناخت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان؟ کس طرف سے پتہ چلتا ہے اس بات کا؟ اگر کسی کو ان کے اسلام پر شک ہو جائے تو شک کرنے کی پورے قرائن موجود ہوتے ہیں. ایسے ہی ان یہودیوں کے بارے میں، بہت سو کے بارے میں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ یہودی ہیں یا نہیں. انہوں نے وہاں پر پڑھا اور یہ پڑھنے کے بعد باقاعدہ ان مدارس سے، ان تعلیمی اداروں سے نکلے اور باقاعدہ مسلمان علماء کے روپ میں انہوں نے خدمات انجام دینی شروع کی. اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس میں سے بعض لوگ بڑے بڑے مفتی بنے. اور بعض مفتیوں کے بارے میں آج بھی تاریخ میں ایک سے زیادہ آراء پائی جاتی ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جو وہاں مفتی ہیں، آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس پر یہودیت کا الزام ہے. فلانا جو مفتی تھا فلانے گاؤں کا، فلانے علاقے کا، اس کے بارے میں یہ شک ہے کہ اس کا تعلق ایک یہودی گھرانے سے تھا. جیسے آج بھی یہاں پر ہوا ہے اور بہت سے لوگوں نے اپنے لوگ داخل کیے. اور اس کا ایک طریقہ ہے اس کو پہچاننے کا. دیکھیں، جو شخص علم دین کا دعویٰ کرتا ہے اور جو شخص علم دین کی طرف منسوب ہے، تو امت کی تاریخ یہ رہی ہے کہ اس کے علم کے آثار کم سے کم اس کی اپنی زندگی پر نمایاں ہونے چاہیے. اس امت نے 1400 سالوں میں ربانی علماء بھی دیکھے ہیں اور غیر ناجی فرقے بھی دیکھے ہیں اور دین میں رخنہ اندازی کرنے والے لوگ بھی دیکھے ہیں. زندگیوں سے فیصلہ ہوا کرتا ہے. اسی لیے علماء کی زندگیاں بہت نمایاں اور ممتاز ہونی چاہیے کہ ان کے قول کا، ان کی حقانیت کا، ان کی درستگی کا، ان کے راہ راست پر ہونے کا اس کا فیصلہ ان کی زندگیاں کر سکتی ہیں. ان کی باتیں نہیں کرتی. باتیں تو ہر بندہ کر سکتا ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک اچھی باتیں کر سکتا ہے. زندگیاں فیصلہ کرتی ہیں پوری. اسی لیے ہمارے یہاں حدیث کی روایات جب کی جاتی ہیں تو راویوں کے احوال بیان ہوتے ہیں، ان کے اقوال نہیں بیان ہوتے. ہماری رجال کی کتابوں میں راویوں کے اقوال نہیں بیان کیے جاتے، راویوں کے احوال بیان ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں بیان ہوتی ہیں. یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں ان کے معاصرین کیا کہتے تھے، ان کے بارے میں ان کے شاگرد کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں عام لوگ کیا کہتے ہیں.
ان کے بارے میں ان کے بڑے کیا کہتے ہیں, اساتذہ کیا کہتے ہیں, اور ان کی پوری زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بیان کے قابل ہے یا نہیں ہے. یہ کرائٹیریا امت مسلمہ نے رکھا ہے اور اس پر وہ پرکھتی چلی آ رہی ہے. آج ہم سے یہ پیمانے بھی گڑبڑ کیے جا رہے ہیں. آج ہم جن لوگوں سے دین سن رہے ہیں اور آج ہم جن لوگوں کی دینی تشریح و تعبیر ہمارے کانوں میں ٹھونسی جا رہی ہے, ہم سن نہیں رہے, زبردستی ٹھونسی جا رہی ہے اور ہمیں ان کی تشریح و تعبیر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں سارے کے سارے کہ جو خود ان کی زندگیاں ان کے دینی تصورات کے ساتھ کھلا ان کی زندگیاں اس کا مذاق اڑا رہی ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہوا جس کو تدخیر یعنی ایک طرح سے داخل کیا گیا اور ادخال ہے کہ علماء کی صفوں کے اندر ایسے لوگوں کو داخل کیا جائے جو ربانی علماء نہ ہو, جو مخلصین نہ ہو. دوسرے مرحلے میں روس نے ان ریاستوں کے ساتھ ایک ایسے تعلقات کی بنا رکھی جس میں ان کے یہاں رفاہی کاموں کو شروع کیا گیا. آج کل کے دور نہیں تھا کہ این جی اوز اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے کام کیا جاتا. زار روس کا زمانہ تھا. براہ راست ان ریاستوں کو بتایا گیا کہ آپ معدنی وسائل سے مالا مال ہیں, آپ کے ہاں پٹرول ہے بھی صحیح, گیس ہے, قدرتی وسائل ہیں, اس سے آپ نکال نہیں سکتے, اپنے کام میں نہیں لا سکتے, ہم آپ کو نکال کر دیتے ہیں, ہمیں اجازت دیں, آنے دیجئے, اپنے معاشرے میں پھلنے پھولنے پھیلنے دیجئے, ہم آپ کا معیار زندگی بلند کریں گے. میں چاہوں گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ تاجکستان ازبکستان کے ماحول سے نکل کر اس ماحول میں ان باتوں کو سمجھیے اور اس کو سنیے, اپنے نقشے کو سامنے رکھیں. کہا گیا کہ ہم آپ کا معیار زندگی بلند کریں گے, آپ کے قدرتی وسائل, آپ کی گیس, آپ کے پیٹرول, آپ کے کوئلے, آپ کی چیزیں اور آپ کے معدنیات سے ہم آپ نکال کر آپ کو دیں گے, آپ کی خدمت کریں گے. ہم تو خدمت خلق کے لیے آئے ہیں یہاں پر. آپ کا معیار زندگی بلند کرنا چاہتے ہیں, آپ کے لیے تعلیمی ادارے بنانا چاہتے ہیں, آپ کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, آپ کی صحت کی ہمیں بڑی فکر ہے, ہم آپ کے لیے ہسپتال بنانا چاہتے ہیں, ویکسینیشن کی مہمیں چلانا چاہتے ہیں. اور یہ ساری مقصد آپ کا. اس دور میں آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ علماء منع کرتے رہے, بتاتے رہے کہ یہ لوگ, یہ بھیڑیے, سرخ بھیڑیے تمہارے ملک میں داخل ہو گئے, آئیں گے تمہاری مرضی سے, جائیں گے اپنی مرضی سے, تم سے تمہاری قیمتی متاع لوٹ کر لے کر جائیں گے. علماء پر دقیانوسیت کا, علماء پر رجت پسندی کا, علماء کے اوپر پرانے زمانے کے خیالات کے حامل ہونے کا, نئی روشنی سے بے خبر ہونے کا, معتدل اور اعتدال پسند اور روشن خیال نہ ہونے کا, یہی باتیں روس کے اندر کی, یہی باتیں تاجکستان ازبکستان میں کی گئیں. کہا کہ یہ تو دشمن ہے ترقی کے, یہ خود بھی پسماندہ ہیں, خود بھی دقیانوس ہیں اور ساری قوم کو پسماندہ اور دقیانوس رکھنا چاہتے ہیں. ان سے لوگوں کی ترقی برداشت نہیں ہوتی ہے. دیکھو کیسی کیسی چیزیں لا رہے ہیں یہ لوگ, دیکھیں کیسے ہماری چیزیں نکال کر ہمیں دے رہے ہیں, دیکھیں کیسے تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں, دیکھیں کیسے صحت کے منصوبے چلا رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں روس کو اس مملکت میں پورے طور پر اندر داخل ہونے کا موقع ملا. لوگوں کو علماء کا دشمن بنا دیا گیا. آج پاکستان کے جو علاقے اپنی مشرقی روایات سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں, جیسے کوہستان ہے, یہاں پر اگر کوئی کوہستانی عالم بیٹھے ہوئے ہوں یا کوئی دیندار آدمی بیٹھے ہوں, کبھی ان سے پوچھیں کہ ان کے علاقوں کی صورتحال کیا ہے اور وہاں پر این جی اوز اس وقت کیا کر رہی ہیں, اور مقامی آبادی روز بروز علماء سے کتنی متنفر ہو کر این جی اوز کے دامن میں جا رہی ہے کہ جو لوگ ہمیں پانی پلانے کے لیے آنا چاہتے ہیں, جو لوگ ہمیں ٹیکے لگانے کے لیے آنا چاہتے ہیں, جو لوگ ہمارے لیے کنویں کھودنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, جو ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے آنا چاہتے ہیں, جو ہمارے لیے پل اور سڑکیں بنانے کے لیے آنا چاہتے ہیں, علماء کو ان سے کیا تکلیف؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا رستہ روکو اور اپنا معاشرہ ان کے حوالے مت کرو اور اپنے معاشرے کی باغیں ان کے ہاتھ میں مت دو؟ آپ کے پاس صرف باتیں کرنے کے لیے ہمیں کہتے ہیں لوگ, آپ لوگوں کی ہم صرف باتیں سنیں, وہ ہمارے کام کر رہے ہیں. اس کے لیے اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو یہ اسرائیل کیسے قائم ہوا اور فلسطینیوں سے ان کی زمینیں کیسے خریدی گئیں, اور اس زمانے میں علماء کے فتوے کیا تھے جب فلسطینی اپنی زمینیں بیچ رہے تھے یہودیوں کو, علماء کیا کہہ رہے تھے, اور اس کے جواب میں اس زمانے کے روشن خیال لوگ ہمیں کیا کہہ رہے تھے. جب ہم کہہ رہے تھے زمینیں مت بیچو, جائز نہیں ہے زمینیں, فتویٰ دیا ہندوستان کے علماء نے, فتویٰ دیا یہ زمینیں بیچنا جائز نہیں ہے یہودیوں کو, تو کہا گیا آپ کوئی سوشلسٹ ہیں, آپ لوگ یہ ملکیت, اسلام میں ملکیت کے تصور کو نہیں مانتے. ایک آدمی مالک ہے اپنی زمین کا, اس کی مرضی ہے یہودی کو بیچے یا عیسائی کو بیچے. آج یہ ریاست انہی زمینوں کے اوپر قائم ہے. یہی حال تاجکستان میں ہوا. تو روس کو نفوذ کا موقع اس میں ملا اور اس نے اتنا نفوذ پا لیا اور لوگوں کی اتنی اس نے پورے معاشرے کی اپنے ہاتھ میں گرپ لے لی کہ اس کو اپنی فوجیں داخل کرنے میں کوئی تعامل اور کوئی مزاحمت ہی پیش نہیں آئی. بڑی آسانی کے ساتھ اس کی فوجیں داخل ہوئیں اور یہ دوسرا مرحلہ تھا پہلے مرحلے کے بعد.
تیسرے مرحلے میں علماء کی باقاعدہ نسل کشی شروع ہوئی، چن چن کر علماء کو مارا گیا، اور آپ حیران ہوں گے جو طریقے آزمائے گئے، بالکل مستند اوتھینٹک ذرائع سے آپ اس کی معلومات کیجیے۔ علماء کو لے جا کر باقاعدہ کشتیوں میں بٹھا کر بھری ہوئی بڑے بڑے جہازوں میں بٹھا کر جہازوں کو ڈبو دیا گیا، سائبیریا میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا۔ علماء کی ایک جماعت نے جو لوگ نکل کر آئے بتایا سائبیریا کے برف زاروں میں لے جا کر زندہ چھوڑ دیا گیا، اور وہ وہاں پر اگر اتنا وہ برفستان ہے کہ اگر وہ رک جائیں، ٹھہر جائیں، کھڑے ہو جائیں تو ادھر ہی جم جائیں۔ جو رک گئے ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ چلتے رہیں، اگر چلتے رہیں گے تو جسم کی حرارت سے زندہ رہیں گے۔ کھائیں گے کیا؟ کہتے ہیں ادھر ہی چلتے چلتے، جیسے سائبیریا کا ماحول ہے، وہ اوپر برف جمی ہوتی ہے، نیچے دریا بہہ رہے ہوتے ہیں، اسے مکہ مار کر اس میں سے پانی توڑ کر برف کا نیچے سے زندہ مچھلیاں پکڑ کے زندہ مچھلیاں کھاتے تھے اور چلتے رہتے تھے۔ اگر رکتے ہیں تو جمتے ہیں، اور اس حال کے اندر گرتے پڑتے کچھ مر گئے، کچھ وہیں دفن ہو گئے، کچھ اس برف زار جہنم سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، جنہوں نے یہ پوری داستان بیان کی ہے۔ اور یہ واقعہ تک موجود ہے ریکارڈ کے اوپر کہ علماء کو 2 علاقوں سے ٹرینوں کے اندر بٹھایا گیا، ایک ٹرین وہاں سے بھری گئی، دوسری ٹرین یہاں سے بھری گئی، اور دونوں کو ایک ہی پٹری پہ چلایا گیا۔ اور جب وہ ٹرینیں پوری رفتار کے ساتھ چلتی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائی ہیں تو سارے کے سارے وہاں کٹ گئے، کچھ ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے، باقی مر گئے۔ یہ تک واقعے وہاں پر نسل کشی کے لیے پیش آئیں۔ اور یہ صرف یہاں پر نہیں ہوا، آپ ترکی میں کیا ہوا، مصطفیٰ کمال نے کیا کیا، یہ حسنی مبارک نے کیا کیا، اور یہ حافظ الاسد نے کیا کیا، آپ کبھی اس کی داستان اٹھا کے دیکھیں۔ 40 ہزار 45 ہزار لوگ ایک دن کے اندر شہید کیے گئے ہیں، دینداروں کے مدرسوں پر بمباریاں کی گئی ہیں۔ یہ سارا کچھ اس کے ذریعے سے پورے معاشرے سے ان کے نفوذ کو ختم کیا گیا، پورے معاشرے سے ان کی گرفت، جو بندہ ان کے خیال میں ان کے قابو میں نہیں آتا تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ چوتھے مرحلے کے اوپر کچھ اقدامات، جب ظاہر بات ہے علماء ختم ہو گئے اور تجارت معیشت ان کے ہاتھ میں آ گئی، رفاہی کام ان کے ہاتھ میں آ گئے، خدمت ان کے ہاتھ میں آ گئی، تو جو اقدامات کیے گئے وہ 7 بڑے بڑے اقدامات ہیں جو میں آپ سے عرض کروں۔ پہلے مرحلے میں قرآن پر پابندی لگائی گئی، قرآن پر پابندی، باقاعدہ مصحف پر پابندی۔ کوئی یہ قرآن پاک کا یہ نسخہ کوئی انسان اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا، اس کا کوئی صفحہ نہیں رکھ سکتا تھا، اس کی سطر لکھ کر نہیں رکھ سکتا تھا، بالکل پوری کی پوری پابندی۔ آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ریاستیں آزاد ہوئی تھیں تو یہاں کراچی سے لاکھوں کی تعداد میں قرآن پاک چھاپ کر وہاں پر لے جائے گئے تھے، تو کیا ضرورت تھی؟ اگر قرآن چھاپ کر ایک مسلمان ملک میں لے جایا جا رہا ہے، بضاعتنا ردت الینا، اور اللہ کی شان بے نیازی دیکھیں کہ مصحف چھپ کر بت کدہ ہندوستان سے بخاری اور مسلم کے دیس میں جا رہا ہے۔ اللہ کی شان بے نیازی دیکھیں، بخاری اور مسلم کی اولادوں کو ہندی مسلمانوں کی جانب سے مصحف کے تحفے جا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو تمہارے ہاں سے ہمارے ہاں آیا تھا، اور وہ یہی کہ قرآن کے الفاظ کے اندر کہ بضاعتنا ردت الینا، ہماری پونجی ہمیں لوٹائی جا رہی۔ اس کے بعد رسم الخط کو تبدیل کیا گیا، یہ فارسی رسم الخط میں لکھا کرتے تھے، فارسی رسم الخط عربی رسم الخط ہی ہے، اس کو رشین بنایا گیا تاکہ نئی نسلیں کسی بھی صورت میں قرآن کو پڑھ نہ سکیں۔ کوئی عربی کتاب، کوئی قرآن و حدیث کی چیز اگر ان کے گھروں کے اندر موجود ہے تو یہ اس کو سمجھ نہ سکیں۔ حجاب اور نقاب پر خواتین کے باقاعدہ پابندی لگی، اور آپ اخبارات اٹھا کر دیکھیں کہ پولیس والے چوراہوں کے اوپر کھڑے ہوتے تھے جو لڑکیوں، بچیوں اور ماؤں کے چہروں سے نقاب نوچتے تھے، اور کینچیاں ہاتھ میں رکھتے تھے، لمبے بالوں کو کاٹتے تھے۔ یہ منظر آپ دیکھیں کہ اسلامی ملک میں بچیوں کے چہروں سے نقاب نوچے جا رہے ہیں، اور جس کے لمبے بال نظر آ رہے ہیں، کٹے ہوئے بال نہ ہو، اس کے بال کانوں تک کاٹے جاتے تھے۔ چوراہوں کے اوپر چٹیاں پڑی ہوتی تھی کٹی ہوئی، اور نقاب پڑے ہوئے ہوتے تھے نچے ہوئے۔ یہ باقاعدہ یہ منظر ان چوراہوں پر دیکھا گیا۔ وہاں پر اخلاقی بے راہ روی کو اس حد تک عام کر دیا گیا تھا، ایسی تعلیمات ہیں آپ اس زمانے کے نصاب کی کتابوں میں پڑھ لیں کہ اگر تمہیں بھوک لگتی ہے تو تم کھانا کھاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے، اگر تمہیں پیاس لگتی ہے تو تم پانی پیتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے، اگر تمہیں نیند آتی ہے تو تم سوتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے، تو اگر تمہارے جسم میں کوئی شہوانی جذبہ پیدا ہو تو اس کو پورا کرتے ہوئے تمہیں شرم کیوں آتی؟ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ جس طرح تم اپنے جسم کے باقی ضروریات پوری کرتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں اس میں کوئی جھجک نہیں ہوتی، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، یہ نصاب کا حصہ تھا۔ اس زمانے کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ موسیقی کی ترویج 5-6 چیز تھی۔ گھر ایک باقاعدہ سرکاری ریڈیو تھا جس کا لائسنس لینا ہر فرد کے لیے لازمی تھا، اور ایک ریڈیو سیٹ، اس زمانے میں ٹی وی آیا نہیں تھا،
ہر گھر میں ایک ریڈیو سیٹ رکھنا، اس کا لائسنس لینا وہ ضروری قرار دیا گیا تھا، اور 24 گھنٹے وہ ریڈیو آن رہے گا۔ اگر پولیس والا آپ کے گھر گشت کے دوران دیکھے کہ آپ نے ریڈیو بند کیا ہوا ہے تو یا آپ کو پکڑ کر لے جائیں گے اس بات کے اوپر۔ اس پر موسیقی سارا دن چلتی تھی، بے ہودگی اور بد اخلاقیاں چلتی تھیں سارا کا سارا دن پوری، چونکہ اس قوم کے مزاج کو مکمل بدلنا تھا اور اس کے لیے بڑی سخت محنت کی ضرورت تھی۔ یہ محنت شاید امریکہ اور لندن میں ضرورت نہ پیش آئے کسی کو، لیکن یہاں چونکہ اسلام بالکل راسخ تھا ان کی جڑوں کے اندر، اس کو وہاں سے وہ کھینچ کر نکالنا چاہتے تھے۔ اس سے یہ موسیقی کی ترویج جا بجا۔ آپ اپنے معاشرے کے ساتھ ان سارے اقدامات کو ریلیٹ کرتے چلے جائیے، ایک فرق کے ساتھ کہ جبر کے ذریعے اس کو کرنا، چونکہ نتائج نہیں نکلے اس لیے اب جبر کے ذریعے کام نہیں ہو رہے، برضا و رغبت کیے جا رہے ہیں، اس کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ جبر نے نتائج نہیں دیے، اصل میں جبر کے نتائج دیکھ لیے جن لوگوں نے دے کر دیکھے تھے۔ اب آپ کو یہ چیزیں شوگر کوٹڈ، آپ کو اس کو چینی میں لپیٹ کر دیا جا رہا ہے، اور آپ خود برضا و رغبت کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر، کسی کو آپ پر مسلط ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے۔ شراب کو اتنا عام کیا گیا تھا کہ اس زمانے کے اخبارات بتاتے ہیں کہ سوڈے کی بوتل جو ہے 4 روبل کی تھی اور شراب کی بوتل 2 روبل کی تھی۔ آج کل پیپسی ہوتی کتنے کی ہوتی؟ 10 روپے کی ہوتی ہے نا، 20 روپے کی، یعنی پیپسی کی بوتل 20 روپے کی تھی اور گویا شراب کی بوتل 10 روپے کی تھی۔ اور یہ فضائل بھی سنائے جاتے تھے کہ یہاں بڑی سردی ہے، سردی میں جسم کو گرم رکھنے کے لیے شراب بڑی ضروری ہے، اور معدے کو تقویت پہنچاتی ہے، جسم کو گرم کرتی ہے، یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ اتنا عام کر دیا گیا تھا، گلی گلی کے اندر وہ چیز موجود تھی، وہ گھر گھر کے اندر پہنچ گئی۔ حرام چیزوں کو عام کر دیا گیا، 7ویں چیز تھا جس میں خنزیر کا گوشت اور ساری وہ چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں ان کو بازاروں میں عام اور انتہائی سستا، کہتے ہیں اتنا سستا تھا خنزیر کے گوشت کا کباب سمرقند و بخارا میں کہ اس سے زیادہ کھانے پینے کی کوئی چیز سستی نہیں تھی۔ اور اگر ذبیحہ کر کے کوئی بندہ، ذبیحے کی اجازت نہیں تھی، کوئی چوری چھپے کہیں پر ذبیحہ ہو اور اس کا گوشت بازار میں پہنچے تو وہ اتنی ہوش ربا قیمت تھی اس کی کہ کوئی آدمی اس کو خریدنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے لوگ بس ویسے ساری چیزیں جب اس کی تائید میں ہو چکی تھی تو پھر سور کا گوشت کھانے میں بھی کسی کو کوئی تعامل نہیں تھا۔ وہاں عام سور کے گوشت کے کباب پورے سمرقند و بخارا کے بازاروں میں عام بھنتے تھے، جیسے آج ہمارے ہاں دوسرے گوشت کباب اور باربیکیو بھن رہا ہوتا ہے۔ یہ پورا کا پورا ماحول بنا دیا گیا۔ اس ماحول میں آپ یقین کریں کہ بچوں سے اسکولوں میں بچوں کو، اساتذہ کو KGB کو رپورٹ دینی ہوتی تھی کہ اس سال کی رپورٹ بتاؤ کہ تمہارے کلاس میں کون سا بچہ ہے جس کو بسم اللہ آتی ہے یا اس کو الحمدللہ آتی ہے یا اس کو عربی کا کوئی جملہ آتا ہے۔ اس بچے کا نام KGB کو دینا استاد کی ذمہ داری تھی، اور جیسے ہی اس کا پتہ چلتا تھا اس کے سارے گھر والے پابند سلاسل، اس کا باپ تو عام طور پر پھانسی چڑھا دیا جاتا تھا اس بات۔ یہ خود وہاں کے علماء، وہاں کے لوگ بتاتے ہیں۔ آپ کبھی یہ داستان کسی بوڑھے سے سنے وہاں کے، جس نے وہ دور دیکھا ہو یا اپنے باپ سے اس نے سنی ہو یہ ساری کی ساری باتیں۔ ان حالات میں بھی وہ لوگ مسلمان رہے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان پابندیوں کو اپنے اوپر لے آئیے، تھوڑی دیر کے لیے۔ ان حالات کے اندر بھی وہ لوگ مسلمان رہے ہیں۔ پوچھا وہاں کے علماء سے لوگوں نے، ایک بہت بڑے عالم یہاں پر گئے تھے، انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ میں نے وہاں کے مفتی سے پوچھا کہ یہ تم لوگ کیسے قرآن و حدیث کے عالم رہ گئے اس کے باوجود؟ اس نے کہا کہ میرا والد جو تھا وہ عالم تھا، اور میرے والد نے جیسے ہی یہ آیا انقلاب، سرخ انقلاب آیا، تو میرے والد نے اپنے آپ کو ایک جاہل انسان بنا دیا، اور وہ ایسے کوئی مشہور عالم نہیں تھا کہ اس کی علم کی شہرت ہوتی، تو میرے والد کو ناخواندہ لوگوں کی فہرست میں لکھا گیا، اور چونکہ سوشلزم آ گیا تھا تو ساری چیزیں جو ہیں وہ سرکار کی ملکیت ہو گئی تھی۔ تو میرے والد 18 گھنٹے سرکاری کھیتوں میں ٹریکٹر چلایا کرتے تھے، اور 18 گھنٹے مزدوری کرنے کے بعد جب گھر آتے تھے تو آتے ہی مجھے پڑھایا کرتے تھے، کہتے مجھے گھر کے اوپر آ کے پڑھاتے تھے۔ کہتے جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد گھر، جب یہ تو میں بڑا ہو گیا تو مجھے خود پڑھانا شروع کر دیا، میں سمجھ گیا تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد، جب میں اسکول میں اپنی پڑھائی سے واپس آتا تھا اور میرے والد گھر پر آتا تھا، ان کو نماز پڑھنی ہوتی تھی، تو میری ماں سے کہتے تھے کہ اس کو کسی اور کام میں لگاؤ، اس کو چائے پلاؤ، اس کو باورچی خانے میں بٹھاؤ، میری نظروں سے اچھل کرو تاکہ میں چپکے سے نماز پڑھ لوں۔ تو کہتے ہیں مجھے میری ماں ادھر ادھر کرتی تھی، میرا باپ نماز پڑھتا تھا، کیونکہ جب میں گھر کے باہر کھڑا ہوتا تھا تو ایک پولیس والا آتا تھا، مجھے 2 ٹافیاں دے کر پوچھتا تھا کہ بیٹا تیرا باپ نماز پڑھتا ہے گھر کے اندر؟ تو میں کہتا تھا کہ نہیں پڑھتا، کیونکہ میں نے تو پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ اور اس کی تک آ کر گھروں پر جانچ ہوتی تھی کہ تیرا باپ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اور تیرے گھر بچوں سے باقاعدہ پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے گھر میں کیا ہو۔ تو پوچھا کہ پڑھاتے کیسے تھے، بچوں کو پڑھایا کیسے، کلمہ کیسے سکھایا یا قرآن کیسے سکھایا۔ اس حال کے اندر بھی کچھ لوگ عالم بنے، پڑھنے پڑھانے کا ایک نظام اندرون خانہ چلتا رہا۔ کہنے لگے ہمارے اس عالم نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ہم نے ایک ہال بنایا،
اور اس ہال کے چاروں طرف کمرے بنائے، چاروں طرف، اور اس ہال میں 6 مہینے کا کھانا پینا اور خشک چیزیں ذخیرہ کی گئیں، اور استاد اور شاگرد قرآن پڑھنے پڑھانے والے اس کے اندر چلے جاتے تھے، اور جہاں سے اس کو بند کرنا ہوتا تھا وہاں پر لکڑی کا فریم لگایا جاتا تھا، لکڑی کے فریم کے باہر الماری لگائی جاتی تھی، اور اس الماری میں شراب کی بوتلیں رکھی جاتی تھیں، اس کے اندر بے راہ روی کی تصویریں رکھی جاتی تھیں، اور اس باہر کے کمروں کا سارا ماحول ایسے بنایا جاتا تھا جیسے یہ انتہائی بدقماشوں کا گھر ہے۔ تو جب اس گھر پہ چھاپا پڑتا تھا کبھی، یا لوگ تفتیش والے آتے تھے تو چاروں طرف کمرے دیکھتے تھے تو ان کو گندی تصویریں نظر آتی تھیں، گندے رسالے نظر آتے تھے، ان کو شراب کی بوتلیں نظر آتی تھی، تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان باہر کے کمروں کی دیواروں کے پیچھے ایک ہال ہے، اور اس ہال میں علماء اور طلبہ بیٹھ کر قرآن پاک یاد کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں وہاں قرآن یاد کر 6 مہینے کے، اور مائیں انہی گھروں کے اندر 6 مہینے اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی تھی، وہ دیواروں کے پیچھے ہوتے تھے۔ 6 مہینے کے بعد ایک وہ بچہ جو ایک حرف عربی کا نہیں پڑھ سکتا تھا، اس کو 6 مہینے بعد نکالا جاتا تھا، تو بعض پورے قرآن کے حافظ ہوتے تھے وہاں سے۔ اس طریقے سے انہوں نے اس کو محفوظ رکھا۔ آپ بتائیں کوئی اور مذہب ایسی مزاحمت کر سکتا ہے اپنے بچاؤ اور اپنے بقا کے لیے؟ مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ آزمائشیں کسی مذہب اور پر آتی تو اپنا وجود اور اپنی بقا قصہ پاری نہ ہو جاتا۔ اسلام کے قلب و جگر پر جو حملے ہوئے ہیں اور اسلام کو کھرچ کر لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی جو کوشش ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ ریاستیں آج پھر آزاد ہیں، اور پھر ان ریاستوں کے اندر علماء کی آمد و رفت ہے۔ آج پھر وہاں پر، یہ ہمارے کراچی کے اتنے احباب وہاں پر مدارس چلا رہے ہیں، ان ریاستوں میں، کرغستان میں، ادھر ادھر لوگ پڑھ رہے ہیں، ان کے بچے پڑھنے کے لیے ہمارے مدارس میں بھرے ہوئے، پوری دنیا میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے۔ 70 سال کی، میں اس جبر کی آپ کو یقین کیجئے پوری تفصیلات نہیں بتا سکا، اگر آپ پوری تفصیل سامنے ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر بھی دین زندہ، پھر بھی وہاں پر اسلام زندہ، پھر بھی وہاں پر قرآن زندہ، پھر بھی وہاں پر لوگ مسلمان، باوجود ان ساری کوششوں کے۔ سخت جان ہے یہ مذہب، اللہ کا فیصلہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے طے کیا ہے کہ دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتے ہیں خود نازل کیا ہے، حفاظت بھی میں خود کروں گا۔ اور تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے نبی کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور حق دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ سارے ادیان پر، سارے نظاموں پر، ساری ترتیبوں پر محمد عربی کا کلمہ اور اس کا نظام غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے محمد عربی کو بھیجا اس لیے، بھیجنے کا مقصد یہ ہے۔ تو یہ ان پھونکوں سے چراغ نہیں بجھائے جاتے۔ یہ ہر دور میں اہل عزیمت نے، اہل علم نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے دین کے معاملے میں۔ اگر دین کا پیغام پہنچانا قابل گردن زدنی جرم ٹھہرے تو اس کو قبول کیا جائے، اس کو قبول کیا جائے گا۔ اگر اس جرم کے اوپر اگر کسی دور کے علماء نے، کسی بھی دور کے علماء نے اس آزمائش کے مقابلے میں خاموشی کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے طے کر لیا کہ بس اب دور نہیں رہا دین کی بات کرنے کا، اب دور نہیں رہا قرآن کا پیغام پہنچانے کا، اب دور نہیں رہا محمد عربی کی باتیں پہنچانے کا، اگر یہ فیصلہ کسی دور میں ہوا تو یقیناً وہ قیامت کا زمانہ ہوگا جب امت پر تکلیف ختم ہو جائے گی، اس کے بعد یعنی مکلف نہیں رہے گی امت، اس کے بعد تب یہ فیصلے ہوں گے۔ جب تک لوگوں نے آنا ہے، زمانے نے آنا ہے، یہ بات چلے گی اور بڑھے گی آگے، ہر دور میں یہ بات آگے بڑھتی ہے۔ آپ سے ایک آخری بات میں عرض کروں، بات ختم کروں، بات طویل بھی ہو گئی، موضوع ہی ایسا تھا۔ آپ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان علماء کو بہت سنا ہے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ آپ لوگوں نے حضرت مفتی نظام الدین صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سنا ہوگا، آپ میں سے بہت سن۔ آپ لوگوں نے حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سنا ہوگا۔ آپ نے مولانا سعید احمد صاحب جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سنا ہوگا۔ آپ نے مفتی جمیل خان صاحب شہید مرحوم کو بھی دیکھا ہوگا، اور مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی تو مسند ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، انہی کے حوالے سے ساری چیز میں انہوں نے تو یہ قیمت ادا کی آپ تک پیغام پہنچانے کی، اور تو ان کا کوئی جرم نہیں تھا، یقینی بات ہے۔ ان کی زندگی کے پر فرد جرم عائد کریں تو سوائے ان باتوں کے جو آج آپ سے ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور جرم نہیں تھا۔ کسی کے ساتھ کوئی کاروباری لین دین نہیں تھا، کسی کے ساتھ کوئی اور مزاحمت نہیں تھی، ان کی دعوت میں تو کسی کے ساتھ ٹکراؤ بھی نہیں تھا، کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں تھی، کسی کو برا بھلا کہنا نہیں تھا، ایک قرآن کا بیان تھا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو اس کا مطلب سمجھانا تھا، دین کی حقانیت کا بیان تھا۔ پیغام پہنچانے والا تو پیغام پہنچانے کی اتنی بڑی قیمت ادا کرے۔ آپ کو یاد ہے مولانا یہاں پر کہا کرتے تھے، اللہ
غریق رحمت کرے. آج نئے سرے سے مجھے یاد آتے ہوئے بہت زیادہ. یہاں پر اسی نشست پر آپ نے ان کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ آپ کے پاس ہم لوگ جو آتے ہیں تو اپنے گھروں سے جب نکلتے ہیں تو اپنے بچوں پر آخری نگاہ ڈال کر نکلتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قیمت ہمیں ادا کرنی ہے. جو لوگ آپ کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتہ کہ اس کی قیمت کیا ہے اور کیا ادا کرنی پڑے گی, لیکن یہ قیمت ادا کرنے پر وہ تیار ہیں. آپ جو پیغام پہنچانے والا تو یہ قیمت ادا کر رہا ہے, سننے والے نے کیا کیا. یقین جانے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جس طرح نبی آواز لگائیں گے نا, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, قرآن کہتا ہے کہ نبی قیامت کے دن اللہ کی دربار میں دہائی دیں گے. نبی, یا اللہ میری اس قوم نے, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ میری اس قوم نے, اگر میں ترجمہ نہ کروں اور ترجمانی کروں, میری اس قوم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. میری اس قوم نے جس کتاب کو میں نے تک ان کو پہنچایا اس نے اس کو سینے سے نہیں لگایا. اگر یہ شہید علماء قیامت کے دن اپنی خون آلود داڑھیوں اور خون آلود لباس کے ساتھ اٹھیں اور آپ سے پوچھیں کہ تم تک دین کی بات پہنچانے کے جرم بے گناہی پر ہم نے تو یہ قیمت ادا کی, تم نے کیا کیا؟